دیکھیے نا وہ گئے سی آئی کے سربراہ اگست میں ملا عبدالغنی برادر سے ملے، پھر یہ پیر یا منگل کو، اگر تاریخیں مجھے ٹھیک یاد ہے، دن ٹھیک یاد ہیں، انڈیا گئے، پھر وہ پاکستان آئے، آرمی چیف سے بھی ملے، سی آئی سے کے چیف سے بھی ملے۔ امریکہ پریشان ہے، مغرب پریشان ہے، سارا یورپ پریشان ہے۔ ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، امریکہ کو تو ایسی شکست ہوئی ہے نا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہاں ایک شدید ڈپریشن پایا جاتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یعنی کیا کریں؟ پاکستان کو میڈیا ذمہ دار قرار دے رہا ہے، اور پاکستان وہ امریکی میڈیا سے زیادہ تو خیر ایرانیوں نے کر دیا، کمال ہی حد ہی ہو گئی۔ ادھر بھی انڈیا بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ انڈیا تو کرے، انڈیا نے تو اس کے سوا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ غالباً دیکھیں نا، میرا خیال جو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، جو ماہرین بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دو باتیں۔ ایک تو وہ انڈیا خوفزدہ ہے کہ اس کے اثرات ہوں گے مقبوضہ کشمیر پہ۔ اثرات یہ نہیں ہوں گے جیسے بعض سطحی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ طالبان کشمیر چلے جائیں گے۔ طالبان میں سے ایک آدمی بھی نہیں جائے گا کشمیر، نو کوسچن، نہ پاکستان سے جائے گا۔ نفسیاتی اثرات گہرے ہوتے ہیں۔ 77 کے الیکشن ہو چکے، اور اس میں دبا کے دھاندلی کی گئی، مشین گن کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر کا ٹائٹل چھاپا ٹائم نے، جو اس وقت سب سے بڑا اہم میگزین سمجھا جاتا تھا۔ تو فوراً بعد انڈیا میں الیکشن ہوئے اور سٹنگ گورنمنٹ ہار گئی، تو اس کے بڑے گہرے نفسیاتی اثرات یہاں ہوئے تھے کہ وہاں سٹنگ گورنمنٹ ہار سکتے تو یہاں کیوں نہیں ہار سکتے؟ بات یہ ہے کہ وہ کشمیر پہ وہ کچھ بات چیت تو کر رہے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں منڈ منڈ کر رہے ہیں، مگر کشمیر میں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کچھ کریں، انڈین سے کیا کرے گا مودی؟ کیا کرے گا؟ مودی پھنس چکا ہے۔ اگر وہ 370 کا ہے تو ایک تو واپسی کا مسئلہ ہے، اس کو اس کی سارے وہ آئینی حیثیت بحال کریں گا، وہ کیسے جا سکتا ہے پارلیمنٹ میں؟ اسی پارلیمنٹ اس نے تو بلڈ کیا 20 سال لگا کے یہی سب کچھ، اور غیر کشمیریوں کو شہریت نہ دی جائے، تو جیسے ہی وہ یہ فیصلہ کرتا ہے، کرے گا ہی نہیں، تو مودی تو بن جائے گا اشرف غنی، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، بھاگے گا۔ وہ تو پاسبل ہے نا، اس پہ تو سوچنے چاہیے۔ وہ کلنٹن کے زمانے میں بھی بڑی جناب یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور فلاں کریں گے، کیا کریں گے؟ یہ جب تقدیر اپنے فیصلے صادر کرتی ہے، اسی طرح انسان۔ آج امریکہ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ حملے کا فیصلہ ہی غلط تھا۔ وہ کہا نا آئی سی کے سابق چیف نے کہ ہم نے ان سے کہا کہ اقوام متحدہ میں لے جاؤ، اقوام متحدہ مداخلت کرے پاکستان میں۔ اگر اقوام متحدہ کہتی کہ یہ کرو، ٹھیک ہے، تو آج حالات کچھ اور ہوتے نہیں۔ مگر دیکھو نا، انسان کے زوم میں، جب انسان کے سر میں جب خناس پیدا ہوتا ہے، زوم پیدا، انڈیویجول ہو، قوم ہو، گروپ آف پیپل ہو، کوئی ٹرائب ہو، تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ بربادی کے راستے پہ چل پڑا۔ ٹھیک، اچھا، اب یہ تو ان کا مسئلہ ہے، ٹیررزم کا ایک تو پرابلم ہے، دوسرا منشیات کا بھی تو ہے، منشیات کا بڑا پرابلم۔ دو بڑے اہم $70 بلین کی منشیات افغانستان میں پیدا ہوتی ہیں۔ ساری کتنے ملک تھے؟ 27-22 کتنے ملک تھے؟ وہ سارے وہاں رہے۔ دنیا کی سب سے بڑی یعنی موسٹ ماڈرن ویپنری استعمال کی گئی، دنیا کی ساری فوجیں جمع ہو گئی، اور افیون نہیں روک سکے وہ۔ اب ملا عمر نے بھی جو پابندی لگائی تھی، آپ کو یاد ہونا چاہیے، تو کوئی 2 سال شاید لگ گئے تھے، وہ بھی کم و بیش اتنا ٹائم لگا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت طالبان تو نہیں بند کر سکتے، یعنی وہ بند کرنا تو چاہیں گے شاید، لیکن بند تو نہیں کر سکتے بھائی۔ ان کا مسئلہ تو ہے دنیا سے اپنے آپ کو تسلیم کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا ان کا مسئلہ ہے، پیٹ بھرنے ہیں انہوں نے وہاں پہ لوگوں کے، ٹھیک ہے نا جی۔ بجلی جو ہے مہیا ہوتی رہے، لوگوں کو دوا ملتی رہے، بجلی کے بغیر تو شاید گزارا کرو، کھانے کے بغیر تو کوئی زندہ نہیں رہتا، پینے کے لیے پانی چاہیے، روٹی چاہیے۔ اب 3 طیارے ہمارے گئے ہیں، قطر نے بھی بھیجا ہے، سعودی عرب کے رویے میں بھی تبدیلی ہے، سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے کہ جو افغان عوام چاہیں۔ ترکی نے اور قطر نے مل کے ہوائی اڈہ تو بحال کر دیا ہے۔ روسیوں نے کہا تھا ہم تقریب میں شرکت کریں گے، لیکن پھر آج انہوں نے انکار کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ اس میں وہ لوگ شامل ہے، حقانی گروپ خاص طور پہ،
جو روس کے خلاف بھی لڑتے رہے ہیں. دنیا منتظر ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. پاکستان اب ان کی لیمیٹیشنز ہیں. سوال یہ ہے انقلاب میں ایک بخار ہوتا ہے, انقلاب میں ایک نارمل کیفیت نہیں ہوتی. جن لوگوں نے 20 سال تک جنگیں لڑی وہ اپنے مخالفین کو شریک اقتدار کر لیں گے. ایک حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے, فوری طور پہ یہ ممکن نہیں ہے. معاف کر دیں انہوں نے, یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے. افغانستان میں یہ کبھی ہوا نہیں تھا, عام معافی کر دی انہوں نے. دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پنجشیر میں فتح کے جھنڈے پاکستانی سوشل میڈیا میں وی لاگرز نے گاڑ دیے. ویسے واقعہ ہوا بھی نہیں تھا تو گاڑ دیے تھے, لیکن اس طرح نہیں ہوگا. پنجشیر کو ہمیشہ ایک داخلی خود مختاری حاصل رہی ہے. اسی طرح ازبکوں کو بھی, تاجکوں کو بھی اور ہزارہ جات کو بھی. وہ یہ قبائل کا مجموعہ ہے اور داخلی خود مختاری کے بغیر نہیں ہوگا. بٹ دے نیڈ ٹائم. دنیا کو چاہیے ان کی مدد کرے. آپ ایک بھوکے سے یہ کہتے ہیں, ایک آدمی بیمار بھی ہے, زخمی بھی ہے, بھوکا بھی ہے, آپ اسے کہتے ہیں پہلے تو جاؤ نا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوا کے لاؤ میجسٹریٹ سے, اور 3 مہینے ہم تمہارے کریکٹر کا جائزہ لیں گے, 3 مہینے کے بعد تمہیں کھانے کے لیے روٹی دیں گے, تمہیں کچھ دیں گے کھانے, اور تمہارے جو زخم بہ رہے ہیں, خون بہ رہا ہے, اس پہ کوئی دوائی نہیں لگائی جائے گی, برہم لگائیں گے 3 مہینے کے بعد. ایسا نہیں ہوتا. مغرب میں اس کا احساس ہے. دیکھیے جرمنی نے بھی دیا ہے, اسپین نے بھی کہا ہے کہ امداد جو ہے وہ دیں گے انسانی بنیادوں پہ. پاکستان سے 3 طیارے گئے ہیں, ٹرکوں پہ سامان جائے گا. پاکستان جو کر سکتا ہے اس وقت کرنا چاہیے. کھڑکی جو کھلی ہے وہ واحد پاکستان ہی ہے. درست بات. 6 ملکوں کے وزرائے خارجہ آ چکے ہیں. یورپ جو ہے وہ ڈر رہا ہے کہ وہ تحریکیں وہاں اس کے نفسیاتی اثرات ایسے نہ ہو جائیں کہ وہاں تحریکیں اٹھ کھڑی ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اندر سے خوف یورپ میں بہت ہے. یورپ بھولا نہیں ہے کہ فرانس میں داخل ہو گئے تھے مسلمان, اسپین پہ حکومت کی تھی. کتنے دن 800 برس. تو وہ یہ ہے کہ طالبان کو بھی چاہیے تحمل اور شائستگی کا مظاہرہ کریں. صبر ضروری ہے. دیکھیں نا, بات کرتے ہیں جناب صحیح کرنی بھی ضروری کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو فتح مکہ کو کیسے بھول جاتے ہیں. وہ ایک آدمی لڑکا مذاق اڑا رہا تھا بلال, سیدنا بلال کا. وہ اذان دے رہے تھے, وہ مذاق اڑا رہا تھا, یعنی وہ نقل اتار رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلب فرمایا, کہا اذان سناؤ, جو تو پڑھ رہے تھے سناؤ. اب وہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا تھا, رحمت اللہ للعالمین کے سامنے. اس کا دل ہی بدل گیا, جہانوں کے لیے رحمت, اس کا دل ہی بدل گیا. آپ نے جب وہ اذان دے چکا, آواز اس کی اچھی ہوگی ظاہر ہے, آپ نے اسے حرم کا مؤذن مقرر کر دیا. اسی وقت ایک آدمی تھا, جب بلال اذان دے رہے تھے, وہ کہتا, اس نے کہا, اب ہم نے ڈیروگیٹری لفظ استعمال کیا, اب ہمیں ان کی آوازیں سنائی تو سننی پڑیں گی. مگر اسی دوران جب وہ اذان دے رہے تھے تو دیکھو نا, وہ بلال کی اذان اور جناب رسالت مآب کی موجودگی اور رحمت اللہ کی برس رہی تھی. اس کا دل بدل گیا. وہ پیش ہوا, کہا یا رسول اللہ, پھر پہلے تک دنیا میں سب سے زیادہ مطلب میں آپ کو وہ سمجھتا تھا, اور اب آپ سے زیادہ مجھے کوئی محبوب. وہ آدمی مکہ کا گورنر مقرر اسی وقت. یہ ہے راستہ, صلاح الدین ایوبی کا راستہ, ٹیپو کا راستہ, قائد اعظم کا راستہ.